मान الرحیم السلام علیکم دوستو، ناول یار دلبرم از قلم رحیلہ خان، قسط نمبر 69، تھرڈ لاسٹ۔ بدر زرین جو کعب سے تیار کھڑی تھی بالآخر ضبط ہوتی چلی گئی۔ بدر شرٹ لیس بلیک ٹراؤزر میں ملبوس اون منہ لٹا تکیہ دبوچے محو خواب تھا۔ کیا ہے یار، کیوں میری نیند کی دشمن بن گئی ہو؟ بدر اس کی آواز پر مزید تکیے میں سر گھسائے مندی مندی آواز میں بولا، اور جو تم میری جان کے دشمن بن بیٹھے ہو اس کے بارے بھی کوئی جانچ پڑتال کر لو۔ زرین اچھا خاصا تاپ چکی تھی، جو اس کو کمرے سے نکلنے تک نہیں دے رہا تھا۔ غلط بیانی مت کرو، میں تو پیار کرتا ہوں۔ اب یہ تمہاری نازک جان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم میری شدتوں کے آگے خود نڈال ہو جاتی ہو۔ وہ یوں ہنوز پڑا نیند سے بھاری آواز میں بولا، جبکہ زرین نے دانت پیسے۔ تو مجھے کس لیے لائے ہو یہاں؟ وہ دانت کچکچاتی بولی، جان پاس ہو تو بتاؤ نا، اتنے دور سے کیا بتا سکتا؟ وہ تکی سے چہرہ نکلے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا مانی کسی سے بولا، 2 دن ہو چکے تھے اور بدر ایک پل کے لیے بھی اسے نہیں لے کر گیا تھا، بلکہ اس کی جان کو ہلکان کیے رکھا تھا۔ 2 دن سے وہ کھل کر من منیوں پر اتر آیا تھا کہ زرین اس سے پناہ مانگنے لگی تھی۔ وہ اسے لمحہ بلمحہ اسے محبت کی بارش میں بھگو چکا تھا، پر پھر بھی وہ اس سے دور ہونے کو راضی نہیں تھا۔ تم باہر لے کر جاؤ گے یا نہیں؟ وہ 2 ٹوک انداز میں بولی، جان باہر بہت ٹھنڈ ہے، کیا کریں گے؟ جس دن گھر جانا ہوگا اس دن تمہیں لے جاؤں گا، اب یہاں آؤ، سردی لگ رہی ہے مجھے۔ بدر لب دبائے جان بوجھ کر زرین کا میٹر شارٹ کرنے پر تولا تھا۔ جا رہی ہوں میں اکیلے ہی، سڑو تم ادھر، وہ گراتی کہتی اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس سے پہلے کہ زرین دروازہ کھلتی، بدر صورت سے اس تک پہنچ کر جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی جانب کھینچ کر باہوں میں بھر چکا تھا۔ کہاں شور کا خیال ہی نہیں کہ وہ اس وقت کیا چاہتا۔ بدر مخمور سا اس کی رخسار پر شدت بھرا لمس چھوڑتا بولا، بدر چھوڑو مجھے، جانے دو باہر۔ زرین اس کی گود میں تیل ملائے، میری جان ہم ہنی مون کے لیے آئے ہیں، باہر جانے سے زیادہ مجھ پر فوکس کرو تاکہ واپسی پر گھر والوں کے لیے خوشخبری لے کر جائیں۔ بدر آنکھ ونک کرتا شوخی سے بولا، 2 دن سے تم یہی کر رہے ہو، قید کر دیا ہے تم نے یہاں مجھے۔ اس کے شرٹ لیس سینے پر مکہ برساتی بولے، بس یہاں کر مجھے آزادی مل گئی ہے، تمہیں کھول کر پیار کرنے کی دل ہی نہیں چاہتا تمہارے پہلو سے نکلنے کو۔ وہ اس کی گردن پر لب رکھتا بیڈ پر لٹا چکا تھا، مجھے گھر جانا۔ وہ اس کے بال مٹھی میں دبوچے بولی، کیوں میری قربت برداشت نہیں یا گراں گزر رہی ہے؟ بدر کہہ لگاتا اس کے ہاتھ پکڑ کر بیڈ سے پین کر چکا تھا۔ دونوں ہوئی وہ ناک چڑھا کر بولی، جبکہ آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے، پر مجھے تو تمہاری قربت میں دنیا بھول جاتی ہے جیسے ابھی سب بول رہا ہوں۔ وہ اس کے لبوں کو چھو کر بولا، جبکہ زرین نے شکوہ کناں نظر سے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کی نمی دیکھ بدر اسے تانگ کرنے کا ارادہ ترک کر گیا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر چلتے ہیں۔ وہ اس کے ناک پر دانتوں سے ہلکا سا دباؤ بڑھاتا واش روم بند ہو گیا، جبکہ زرین نے شکر کا سانس کھارے کیا تھا۔ چلو واپس، اب میرا نہ دل جل رہا ہے۔ سمت کھینچ کر فلک کو اپنے قریب کرتا بے بسی سے بولا تھا، نہیں ابھی بالکل نہیں، میرا ہرگز دل نہیں یہاں سے جانے کو، دیکھا نہیں کتنی پیاری جگہ ہے۔ فلک سمت کے حصار سے نکلتے گول گول گھومتی خوشی سے بولے، بلیک جینز پر ریڈ شرٹ فراک پہنے، اس پر گرے لانگ کوٹ پہنے، سر پر گرم ریڈ اون کی ٹوپی اور ہاتھوں میں گلوز پہنے، کھلے بال کندھوں پر بکھیرے، لبوں پر ریڈ لپسٹک لگایا۔ وہ پیروں میں بلیک لانگ شوز پہنے انتہا کی خوبصورت لگتی۔ سمت کا چین کرال لوٹ گئی تھی، جبکہ سمت بلیک جینز شرٹ اور بلیک جیکٹ میں ملبوس محبت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جس کا من ہی نہیں بھر رہا تھا۔ جب سے وہ لوگ آئے تھے، صبح گھومنے کے لیے نکلتے اور رات واپس آتے کہ آتے ہی بیڈ پر گرتے نیند کی وادیوں میں گم ہو جاتے۔ نہیں بس اب چلو، ورنہ میں اٹھا کر لے جاؤں گا تمہیں، میرا ذرا احساس نہیں۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر سینے سے لگا چکا تھا۔ سمت ہم پبلک پلیس پر ہیں، وہ اس کو بہکتے دیکھ یاد آنے کروانے لگی، واٹ ایور۔ وہ سر جھٹک کر اسے گود میں اٹھا چکا تھا۔ سمت کیا کر رہے ہو، سب ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ فلک اس کے بازو پر دھپ رسید کرتی بولی، انہیں پتہ ہے ہم ہنی مون منانے ہیں، صرف تمہیں نہیں پتہ۔ وہ چڑ ہی تو گیا تھا کہ فلک اسے قریب بھی نہیں آنے دے رہی تھی۔ سمت فلک نے اتنی پیاری جگہ سے دور ہوتے دیکھ احتجاج کرنا چاہا، شش چپ، بس آج تمہاری خیر نہیں۔ وہ اس کو آنکھیں دکھا کر لب بستہ کرتا گود میں اٹھائے آگے بڑھا۔ سمت اتارے مجھے، میں چال لوں گی نا اب کہ وہ پھر سے بولے، جبکہ سمت نے سخت نظر سے گھورا تو وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ اس سے پہلے بدر مجھے ماموں بنائے، میں سب سے پہلے یہ اعزازی رشتہ اس سے قائم کرنا چاہتا۔ سمت جھک کر اس کے کان میں گمبھیر آواز میں سرگوشی نما بولا کہ فلک نے اس کی گردن پر ہلکا سا بائٹ کیا، پہلے ہی میرے اندر جذبات بھڑکا چکی ہو، یہ سب کر مجھے مزید گستاخیوں پر اکسا رہی ہو کہ میں ارد گرد لوگوں کا خیال کیے بنا تمہارے ہوش ٹھکانے لگا دوں۔ وہ ضبط سے سرخ آنکھیں لی اس کے سر پر لاب رکھتا بولا، مجھے نہیں جانا روم میں۔ وہ میں نے منائے، جبکہ سمت کے لبوں پر مسکراہٹ رہیں گے، ابھی تو 2 دنوں کا حساب بھی باقی ہے مادام۔ وہ اس کمر پر انگلیوں کا دباؤ بڑھاتا اسے ہنوز گود میں اٹھایا، گاڑی میں پچھلی سیٹ پر براجمان ہوا اور ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا،
جبکہ فلک وہ سخت سے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی اب فرار ممکن نہیں تھا۔ بھی سکون سے آنکھیں مودے اس کے شانے پر سار ٹکا گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ہوٹل کے سامنے تھے جس میں وہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے۔ سمد اسے بازو میں بھرے اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھا کر اپنی جیکٹ اتارنے لگا کہ فلک نے نظر بچا کر بھاگنا چاہا۔ جب وہ اس کی کوشش ناکام بناتا کلائی تھام چکا تھا۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ سمد نے قدرے گھور کر استفسار کیا۔ وہ میں چینج کرنے۔ فلک زبردستی لبوں پر مسکان سجائے بولے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سمد خمار آلود آنکھوں سے اسے دیکھتا اس کا کوٹ اتار چکا تھا اور اب کیپ گلوز بھی نکال رہا تھا۔ سمد کوئی مزاحمت نہیں فلک، یہ طوفان تھمنے والا نہیں۔ وہ گمرتن سرگوشی کرتا اس کے بالوں میں ہاتھ الجھائے پوری شدت سے اس کے لبوں پر تسلط قائم کر گیا تھا۔ اس کے عمل میں اتنی شدت تھی کہ فلک فڑ فڑا اٹھی تھی۔ اسے مزید خود میں بنچے اسی پوزیشن میں لیے بیڈ پر گرتا اس پر مکمل قابض ہو چکا تھا کہ فلک بنا کسی مزاحمت کے اس کی من مانیاں برداشت کرتی اس میں چھپ سی گئی تھی۔ بڑی حویلی والے چھوٹی حویلی میں آئے ہوئے تھے۔ وہ سب لانج میں بیٹھے محو گفتگو تھی۔ عورتیں ساری روشانے کو شوہر کے حقوق و فرائض سمجھا رہی تھیں، جبکہ مرد حضرت الگ سے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اس میں زمین خان کی موت موضوع بنا ہوا تھا۔ نمرا بھی اپنے گھر چلی گئی تھی کیونکہ بہت جلد ان کے پیپر شروع ہونے والے تھے اور صرف تیاری کرنی تھی۔ وہ سب جو مصروف تھے ان کی محویت شمس خان کو کسی لڑکی اور خبر کے ساتھ اندر آتا دیکھ ٹوٹی تھی کہ سب حیران سے اس انجان لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم، شمس نے صاحب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، یہ لڑکی کون ہے؟ بیچ جانے چھوٹتے ہی استفسار کر ڈالا۔ یہ گل ہے اور کچھ دن یہیں رہے گی۔ وہ ایک نظر صاحب پر ڈالتا بولا، جبکہ روشانی کی الجھن بھری نظریں شمس کے ساتھ کھڑی گل پر جمی تھی۔ ایک دم سے اسے غصہ سے آیا تھا، گل کون اور یہاں کیوں رہ گی؟ جبکہ گل حیران سے صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ فیروز خان کی بیٹی شمس روشانی کے سرخ چہرے کو نظروں میں بسائے بولا تھا کہ یکدم سے حال میں خاموشی چھا گئی تھی۔ بیٹا آپ روم میں جائیں۔ شمس اس کے سر پر ہاتھ رکھتا پاس کھڑی ملازمہ کو اشارہ دیا۔ گل سر ہلاتی ملازمہ کے ساتھ گیسٹ روم کی جانب بڑھی، جبکہ اس کے انداز تخاطب پر روشانی نے سوکھ کی سانس کھا کی۔ یہ سب کیا ہے بیٹا؟ فیروز کی بیٹی ہمارے گھر کیا کر رہی ہے؟ اس کے جاتے ہی ایوب خان نے استفسار کیا۔ خاور بتاؤ صاحب کو۔ شمس نے صاحب کی توجہ خاور کی جانب مبذول کروائی، جبکہ اس کی نظریں ہنوز روشانی پر مرکوز تھیں جو شرمندہ سے سر جھکا گئی۔ جبکہ لمحہ بھر کو بھی شمس خان اپنے محبت کے دل میں کوئی وسوسہ، کوئی شک یا ڈر نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ اس کا یوں نظریں چرانا دیکھ کر شمس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ کھلی تھی۔ یہ بھی اچھا لگا تھا کہ اس کی بیوی بھی اس کے لیے اتنی ہی دیوانی تھی جتنا کہ وہ تھا۔ وہ اتنی جرسی اور اتنی جرسی تو ہر بیوی میں پائی جاتی ہے، یا شاید یا اس سے بھی زیادہ۔ پر روشانی نے گناہ تھوڑی نہ کیا تھا۔ شمس خان اپنی نظر سے اس کے نقوش حفظ کرتا مسلسل اسے دیکھتا اس کے بالکل قریب براجمان ہوا تھا کہ روشانی نے اس کے اتنے قریب بیٹھنے پر سٹا پھٹائے۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی شمس اپنا بازو اس کے دوپٹے کے اندر سے اس کی کمر کے گر لپیٹ کر اس کی کوشش ناکام بناتا روشانی کو اپنی قید میں کر چکا تھا۔ جبکہ روشانی نے سر جھکا دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی گھبرائی لجھائی سی پشت پر اس کے بھاری ہاتھ کی بے باک حرکت پر سانس تو روک گئی تھی۔ تبھی شمس کا ہاتھ مزید گستاخی کرتا اس کے پہلو سے اس کی کمر سے پہلو پر آن لپٹا تھا کہ روشانی نے سختی سے لاب بیچے وجود ہولے سے لرز اٹھا تھا۔ سب کی موجودگی میں اسے شمس سے اس قسم کی کسی گستاخی کی امید نہ تھی۔ جبکہ شمس نے اس کے پیٹ پر انگلیوں کا سخت دباؤ ڈالتا اسے بالکل ساتھ کھینچ لیا۔ کس کی ان کی جانب توجہ نہ تھی کہ وہ سب حیران پریشان سے خاور کی بات سن رہے تھے جو انہیں سب بتا رہا تھا۔ خان کیا کر رہے ہیں؟ اس کی انگلیاں سرکتے دیکھ روشانی حق لائی بولی، آپ کی جیلسی کا علاج۔ شمس لب دبائے سرگوشی میں بولا، میں جیلس نہیں ہوئی۔ روشانی اس کے صحیح انداز پر گھبرا اٹھی۔ اٹس اوکے، مجھے اچھا لگا۔ وہ اس کے چہرے پر پھونک مارتا اس کی پریشانی بہت اچھے انداز میں دور کرتا خاور کو سننے لگا، جبکہ خاور سنجیدہ سا صاحب کو گول کے حوالے بتانے لگا۔ شمس گول کو فارم ہاؤس سے لے کر گیا تھا اور وہاں اسے اس کے باپ کے حوالے سے ساری حقیقت سے آگاہ کیا تھا، جو کہ گل پہلے جانتی تھی کہ اس کے باپ قدر شرابی ہے اور کیا کیا حرکات ہیں کہ وہ UAE میں سب دیکھ چکی تھی۔ شمس نے اس کا نکاح خاور سے کروایا تھا، جو کہ وہ بنا کوئی بحث کے مان گئی تھی کہ اب وہ بھی اس گھر میں رہنے کی متمنی نہیں تھی۔ وہ اپنے باپ کا اپنی ماں پر جبر دیکھتی آئی تھی اور اب وہ اپنی ماں کو بھی اپنے پاس رکھے گی، یہی سوچ کر وہ نکاح کے لیے تیار ہوئی تھی۔ جب شمس نے اسے گھر جانے کا بولا تو روتی ہوئی اپنی ماں اور خود پر اپنے باپ کا ظلم بتا کر واپس نہ جانے کا عہد کر چکی تھی۔ 2 دن وہ خاور کے ساتھ فارم ہاؤس رہی تھی اور اب شمس اس کو حویلی لے آیا تھا۔ خاور نے سب بتایا پر نکاح کے حوالے سے نہیں بتایا تھا، جو کہ شمس نے خود کی بتایا۔ گل خاور کی بیوی ہے، میں نے ان کا نکاح کروایا تھا۔ بے شمس کی گمبھیر آواز پر سب اس کی جانب دیکھتے مسکرا دیے تھے۔ روشانی نے لاب دبایا۔ ایک پل میں دل میں سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ دیکھا میرے بھائی نے خاور کو بھی اپنی برادری میں شامل کر لیا، بس میرا ہی کسی کو خیال نہیں۔ مجھے تو لگتا وہ سیف اور ضمیر بھی شادی کر چکے ہوں گے۔
علی نے دعائی دی تھی کہ صاحب کا کہہ گنجن، جبکہ شمس نے مسکراہٹ دعائی اگر اسے بتا دیتا کہ وہ دونوں بھی شادی کر چکے ہیں تو علی نے میری شادی کرواؤ کی دھمال ڈال دینی تھی، جبکہ باقی سب خاور کو گھیر چکے تھے اور اسے نکاح کیسے ہوا، وہ کیسے مانی، وغیرہ وغیرہ سوالات کر رہے تھے، جبکہ خانہ بھی اور بی جان اسے رخصتی تک نہ ملنے کا کہہ رہی تھی اور ساتھ ہی خبر کو آج ہی گل کی رخصتی دینے پر بھی بات چیت کر رہی تھی اور خبر بیچارہ رحم طلب نظروں سے علی کو دیکھ رہا تھا جو اس سے سخت نظروں سے غور کر سوالات کرتا جا رہا تھا۔ ایک دم سے مول پر لطف سا ہو اٹھا تھا۔ شائستہ، فاطمہ اور ارم بیگم تو گل کے پاس چلی گئی تھی کہ اس کی بھی رائے جان لیں اور آج ہی ان کی رخصتی کروا دیں۔ وہ خاور کو اپنے بیٹوں سے کم نہیں سمجھتی تھی، بلکہ خاور، ضمیر، سیف ان کے گھر کے فرد جیسے تھے اور بچپن سے ان کے پاس تھے، تو وہ کیسے نہ خوش ہوتی۔ جبکہ بڑے صاحب اب شمع سے فیروز کے متعلق تشویش ظاہر کر رہے تھے۔ اب فکر مند مت ہوں، وہ کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ گل تو میرا شکریہ ادا کرے کہ آپ نے میری جان چھڑوائی، اب میری مورے کو بھی اس عذاب سے نکالیں۔ فیروز کی بیٹی اس کے خلاف ہے اور اب تو خاور کی بیوی ہے، تو چاہ کر بھی وہ کچھ نہیں کرے گا۔ شمس نے ان کو تسلی دی، بہت ہی برے لوگ ہیں یہ تو۔ ارسلان خان غصے سے بولے اور پھر سے خاور کی جانب متوجہ ہو، تم تو بڑے خوش ہو گئے، نمبر لے گئے مجھ سے پہلے، علی نے آنکھیں سکیڑے پوچھا، جبکہ خاور نے اس کی جلن پر لب دبا کر مسکراہٹ دبائی۔ جی سر بہت، کیونکہ میں نے صبر کیا تھا جس کا اجر ملا ہے۔ خاور نے علی کو مزید دل جلایا، تمہارے کہنے کا مطلب ہے میں بے صبرا ہوں؟ علی بل کھا کر رہ گیا۔ خاور کو رخصتی مت دیں، جب میری شادی ہوگی تب اس کی بیوی کو بھی رخصت کر دینا۔ علی نے اس کی دکھتی راگ دبائی، آپ کی شادی نہیں ہوئی، اس میں میرا کیا قصور؟ خاور فٹ سے اپنے دفاع میں بولا تو کہہ کر اسے محفل زعفران ہو گئی تھی۔ خاور اور گل کی 2 دنوں میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، نیا اور گہرا رشتہ بنا تھا، تو جذبات بھی اس حوالے سے امڑ رہے تھے کہ وہ بھی جلد از جلد گل کو اپنی دسترس میں چاہتا تھا۔ ان سب کو پھر سے باتوں میں مشغول دیکھ وہ روشانے کی جانب متوجہ، روم میں ہے، وہ گمبھیر سرگوشی میں کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھا، جبکہ روشانے نے اسے دیکھ جلدی سے نام میں سر ہلایا کہ شمس تنبیہ نظروں سے دیکھتا اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ اس کی آنکھوں میں چھلکتے تقاضوں پر وہ سہم سی گئی تھی، پر حکم دلی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جب بھی وہ اس کے جاتے نروا سی ہاتھ مسلتی اٹھ کر اس کے پیچھے اولی، وہ جیسے ہی روم میں آئی تھی، شمس جھٹکے سے کھینچ کر دروازے سے لگا چکا تھا۔ خان میں جیلس نہیں، مجھے اچھا نہیں لگا، بس کہ وہ جسٹیفائی مت کریں روشانے، آپ کی انسیکیورٹی کی ہلکی سی جھلک مجھے آپ کو مزید دیوانہ کر گئی ہے، باخدا میں آپ کو اتنا سا بھی پریشان ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ خان صرف اپنی جان کا ہے، اس خان کے دل کی ملکہ ہیں آپ۔ شمس خان آپ کے سوا کسی دوسرے کی طرف دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہے۔ اس کے کان میں سرگوشیاں اونڈیلتا، جھٹکے سے اس کا دوپٹہ وجود سے جدا کرتا اس کی گردن پر جھک چکا تھا، گردن سے کندھے کی جانب اس کے لبوں کے بے باک کی لمس پر وہ اس کی شرم مٹھی میں جکڑ کر اس کے حصار میں مدھم سانس لے رہی تھی۔ شمس کا لمس اس کے وجود میں سنسنی سے دوڑا گیا تھا جب بھی وہ اسے باہوں میں بھرے بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ مجھے شدید محبت ہے آپ سے، میری چلتی سانسوں کی ضمانت ہے آپ، میں مر کر بھی آپ سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتا، اس دل میں، اس وجود میں، میری رگوں میں آپ بستی ہیں میری جان، اور میں مرنے کے بعد حشر میں بھی آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ مجھے ہر پل ہر لمحہ آپ سے محبت محسوس ہوتی ہے اور یہ بڑھتی چلی جاتی ہے، کبھی بھول کر بھی اس دل میں کوئی وسوسہ مت لائیے گا۔ وہ اسے بیڈ پر لٹا کر جھک کر اس کے دل کے مقام پر لب رکھتا، شدت سے سینے میں بھیج کر اپنے سچے جذبوں سے آشنا کرواتا۔ روشانہ کی آنکھوں میں نمی سی بھر گیا تھا کہ وہ اس کی محبت کے عنایت پر تڑپ کر اس کے گلے لگتی، اس کی پیشانی پر لب رکھ چکی تھی۔ اس کی اس پیش قدمی پر شمس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ چھائی تھی، وہ اسے مزید خود میں بینگتا نازک آب گرنے کی طرح اپنے وجود میں چھپا سا گیا تھا۔ کچھ اور نہیں باقی مجھ میں، تو جاں ہے میری تو دل ہے، سانسوں کے بنا تو جی لیں گے پر تیرے بنا مشکل ہے۔ انفال چچٹی سی اپنی کیفیت سے واقف جھنجھناہٹ سے بھرپور لاؤنج میں بیٹھی چینل سرچنگ کر رہی تھی۔ 2 دن سے مہد نے نہ ہی کال کی تھی نہ کوئی میسیج، وہ اس کے مکمل وقت دے تھا کہ وہ اچھے سے سوچ لے، اور انفال نے جتنی بار سوچا تھا جواب مثبت ملا تھا، ساتھ ہی دھڑکنیں ادھم مچانے لگی تھی کہ وہ پاگل سی ہو اٹھتی تھی۔ وہ جان گئی تھی اسے کھڑوس ہٹون مین سے محبت ہوگی، پر اس میں اقرار کرنے کی ہمت نہ تھی کیونکہ وہ مقابل کی شدت سے گھبرائی ہوتی۔ ابھی بھی وہ پریشان سی بیٹھی تھی، جب کہہ رہا تو اس کی حالت پر مسکراہٹ دبائے اس کے ساتھ بیٹھی، اس کے جھنجھلاہٹ کی وجہ سے بخوبی واقف تھی، وہ گہرے مرے نقطے کو گور تھی۔ جب بھی اس کا سیل بجا تھا، انفال نے لپک کر فون اٹھایا تھا، اس کی تیز ترقی پر راحت مسکرا اٹھی۔ آپ قبول کر لیں کہ آپ کو مہد سر سے شدید محبت ہو چکی ہے اور اب ان سے اعتراف کر لیں، اب خود پر اور ان پر مزید جبر نہیں کرے گی۔ راحت اس کو سمجھا کر اپنی جگہ سے اٹھ گئی، جبکہ اس کا فون بج کر بند ہوتا اب پھر سے چنگھاڑنے لگا تھا۔ انفال نے آپ کی بار جان بوجھ کر کال کاٹ کر دی، وہ اسے تانگ کر رہی تھی، تبھی سورج سے مقابل کے میسج سکرین جگما اٹھتی، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، اس سے پہلے میں وہاں کر تمہارے ہوش ٹھکانے لگا، اور اس بار میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ میت کے دھمکی امیز پیغام تھا،
میں شک اس کی دھمکی کار آمد ثابت ہوئی تھی کہ تیسری بیل پر انفال کال اٹھا چکی تھی۔ ایک بار اقرار کر لو، سب سے پہلے تمہاری اس حرکت کا حساب کروں گا۔ اس کے کال اٹینڈ کرتے ہی میت کے غصے بھری آواز ابھری کہ انفال نے مسکراہٹ دبائی، اور نہ کروں تو وہ جان بوجھ کر اسے غصہ دلانے کا کام سر انجام دے رہی تھی۔ پھر میں اپنے طریقے سے کروانا جانتا ہوں، اور یقیناً میرا طریقہ تمہیں پسند نہیں آئے گا، اس لیے جلدی اقرار محبت کر لو۔ مجھے طویل انتظار پسند نہیں، اس سے پہلے میرے ضبط کا شیرازہ بکھرے اور تمہاری نازک جان خطرے میں پڑے۔ وہ دھمکیوں سے دل لوٹ لینے والا تھا، اور بی انفال کی دھڑکنوں کو قابض کر کے اپنے طریقے سے دھڑکا گیا۔ مجھے بہت زیادہ وقت چاہیے۔ اس کی جنونی باتوں پر انفال گھبرا کر میں نے منایا، ایسی کہ تیسی تمہارے زیادہ وقت کی، میرا صبر مات ازماؤ وائٹ لے لی، بہت پچھتاؤ گی، وہی ون ویک ہے بس، ورنہ اس کے بعد جو طوفان اٹھے گا اس پر بند بندھنا تمہارے لیے ناممکن ہوگا، اور تم ہر حال میں مجھے جھیلنے کے لیے تیار رہنا۔ وہ غصے بھرے انداز میں اپنی باتوں سے انفال کو کان کے لاؤ تک سر کر چکا تھا۔ آپ نے یہی کہنا تھا؟ انفال پھولی سانسوں کے مابین بولے۔ کہنا تو بہت کچھ ہے، پر فی الحال یہ کہ ضمیر تمہاری بک سے لے کر آتا ہوگا۔ آج سے اپنی پڑھائی شروع کرو۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ انفال تو خوشی سے اچھل ہی پڑی۔ زیادہ خوش مت ہو، جتنا وقت تم پڑھائی کو دو گی اس سے ڈبل مجھے سوچو گے، کیونکہ وہ دن دور نہیں جب تم میری باہوں میں میری شتوں سے نڈال اپنے ہر جرم پر معافی مانگ رہی ہوگی۔ وہ گمبھیر پرتپش انداز میں سرگوشی کرتا انفال کو بری طرح جھنجھوڑ گیا تھا کہ اس کی بے باک سرگوشی پر اس کا چہرہ تاپ اٹھا تھا، وجود پر بھی ہلکی سی کپاہٹ طاری ہوئی تھی۔ آپ کو ذرا شرم نہیں؟ وہ دانتوں سے ہونٹ کو چلتی بولی۔ نہیں، بیوی سے بے شرم ہی ہونا پڑتا ہے۔ کان کھول کر میری بات اپنے دل و دماغ میں فٹ کر لو وائٹ لے لی۔ اسی ہفتے کے اندر تم مجھ سے اپنی محبت کا اعتراف کرنے والی ہو۔ میں مزید دوری برداشت نہیں کر سکتا، اور یاد رہے مجھے بات دہرانا پسند نہیں۔ وہ آخر میں اسے پھر سے دھمکی سے نوازتا اپنی باتوں سے انفال کا خون خوش کرتا کال رکھ چکا تھا، جبکہ وہ کھینچ کر سانسیں بھرتی منہ کھولے سرخ چھرے سے خون کو گھور رہی تھی۔ یہ اینگری برڈ میرا دل بند کر دے گا کسی دن۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کے زیر لب بولی۔ میڈم پانی۔ تبھی راحت نے اس کے سامنے گلاس کیا۔ انفال گلاس پکڑتے گھٹا گھٹ پانی حلق میں اتارنے لگی۔ اس وقت ضمیر خان بھی کتابوں کے بیگ ساتھ لاؤنج میں آیا۔ میڈم یہ کتابیں بھیجی ہیں سر نے۔ ضمیر نے بیگ آگے بڑھایا۔ انفال لبد بتی اس کے ہاتھ سے کتابیں لے کر کمرے میں چلی گئی۔ اب لاؤنج میں راحت اور ضمیر خان ہی رہ گئے۔ وہ میڈم راحت بھی اس کی نظروں سے گھبراتی انفال کے پیچھے جاننا چاہ کے ضمیر پال میں اس کی کوشش ناکام بناتا اسے کھینچ کر سینے سے لگا چکا تھا۔ کبھی شوہر کی بھی خبر رکھ لیا کرو۔ وہ سرگوشی میں بولا۔ تھینک یو، ٹھیک تو ہیں آپ؟ راحت فوراً سے بولی۔ جب سے تم سے شادی ہوئی ٹھیک کہاں رہا ہوں؟ وہ اس کے گال پر لب رکھتا اسے لمحہ بھر کو محسوس کرتا واپس چلا گیا۔